زیارت کی تعبیر جو ہے ان لکل امام عہدن، کہ ہر امام کی زیارت ان کے شیعہ اور ان کے چاہنے والوں کی گردن کے اوپر ایک عہد اور پیمان کے طور پر ضروری قرار دی گئی، اور یہ عہد و پیمان ادا نہیں ہو سکتا جب تک ان کی قبور کی زیارت نہ کی جائے۔ اور یہ جو زیارت ہے یہ در حقیقت اتنی زیادہ جو تاکید آئی ہے، خاص طور پر سید الشہداء امام حسین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور ظاہر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ، ان دونوں کی زیارت جو افضل زیارت قرار دی گئی ہے، اور یہ جو اتنی تاکید آئی ہے۔ اب یہاں پر یہ بعض مومنین کو، بعض نئی جنریشن کے جو بہت زیادہ لاجک، فلسفہ اور منطق سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی کیا لاجک ہے، آخر اس کی کیا منطق ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے۔ ظاہر ہے کہ روایتوں میں بہت زیادہ اس کا کوئی سچ بیان نہیں آیا، لیکن بعض علماء نے اس کے اوپر، اس کے معنی، اس کی تشریح، کہ زیارت کس کو کہتے ہیں۔ اہل لغت زیارت کو، جو لفظ زیارت ہے، زیارت، اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ زیارت کا مطلب ہے کسی کا آپ قصد کریں، ارادہ کریں، کسی ذات کا، کسی شخص کا، کسی ہستی کا آپ قصد اور ارادہ کرتے ہیں، یہ زیارت کے اصلی معنی ہیں۔ اور یہ پھر استعمال ہونے لگا کہ اگر آپ کسی کی ملاقات کو جاتے ہیں تو اس ملاقات کے لیے لفظ زیارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی معنی کے لیے ہے کہ زرت فلانا، میں نے فلاں کی زیارت کی، وہی اردو والا معنی۔ لیکن اس کے جو بنیادی، اس کے بیسک اور اس کے اصلی معنی جو بیان کیے گئے اہل لغت نے، وہ قصد اور ارادہ، کسی ذات، کسی ہستی، کسی شخصیت کا آپ قصد و ارادہ کریں، یہ در حقیقت زیارت ہے۔ اچھا، یہ معنی جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو ایک مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وہ مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل جو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا، ظاہراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں بھی ہے، اور بعض باقی ائمہ کی زیارت میں بھی ہے، سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زیارت میں تو یہ موجود ہے کہ من زارہ فقد زار اللہ فی عرشہ، کہ جو شخص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کرنے والا ہے۔ اچھا، اب علماء نے ظاہر ہے اس کے اوپر تفصیلات لکھی اور گفتگو کی کہ اس روایت کا کیا معنی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہے روایتوں کی بنیاد کے اوپر، عقل کی بنیادوں کے اوپر، کہ خداوند متعال جسم نہیں رکھتا ہے، یہ مسلمات تشیع میں سے ہے کہ خداوند متعال جسم نہیں رکھتا ہے۔ خدا کی ذات تمام جسم سے مبرہ ہے، منزہ ہے، ماورا ہے۔ عیب ہے جسم ہونا، یہ کیا ہے؟
ایک نقص ہے، عیب ہے، برائی ہے، کیونکہ جسم انسان کے لیے یا جسم اس چیز کے لیے لمیٹیشن لے کر آتی ہے، محدودیت لے کر آتی ہے۔ خداوند متعال ہر قسم کے نقص اور عیب سے وہ منزہ اور پاک ہے، کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اب کم از کم ہم جب نماز میں سبحان اللہ پڑھیں تو اتنا اجمالی ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے کہ تیری ذات تمام عیب سے پاک ہے۔ ضروری نہیں کہ پوری صفات سلبیہ ہمارے ذہن میں ہو، وہ جو بچپن میں پڑھائی گئی تھی کہ اب یاد بھی نہیں ہوگی شاید، یوں لسٹ کے اعتبار سے تو، لیکن تمام عیب سے پاک ہے، جو بھی عیب ہے خداوند متعال کی ذات پاک ہے۔ تو اب یہاں پر خدا جسم نہیں رکھتا ہے، کیا آپ یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی یعنی خدا کی زیارت کی عرش پر، لیکن یہ جو معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ زیارت کا معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے، تو بات آسان اور سہل ہو جائے گی۔ من زار الحسین اے من قصد الحسین فقط قصد اللہ سبحانہ و تعالی، جس نے حسین کا ارادہ کیا اس نے اللہ کا ارادہ کیا۔ اب یہ الحمدللہ ہمارے مسلم اعتقادات میں سے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام یہ وسیلۃ اللہ ہے، اللہ کا وسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ جو بھی ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرتے ہیں وہ در حقیقت خداوند متعال کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کہ زیارت عاشورہ میں اور مختلف روایتوں میں اس کو بیان کیا گیا، یا ابا عبداللہ، توجہ کیجیے گا یہ الفاظ، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی الحسن و الیک، چونکہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہیں۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، اے سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں خدا کا تقرب حاصل کر رہا ہوں۔ میں اب یہاں پر دیکھیں، یہ انسان دقت کرے، ما یشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ ان کی مشیت، ان کا ارادہ وہی ہے جو خداوند متعال کا ہے۔